السلام علیکم۔ آج عوامی بیٹھک کے سلسلے میں ہماری ملاقات ہوگی ڈی ایم دانش صاحب سے۔ شکریہ۔ ڈی ایم دانش صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایک اچھے سوشل ورکر ہیں، پھر اس کے بعد اسپورٹس مین ہیں، اور اس کے بعد ایک اسکول آنر بھی ہیں۔ تو آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ جلدی صاحب، بہت آج شکریہ۔ عوامی بیٹھک میں آج ہماری بیٹھک ہے۔ بالکل بالکل جی۔ تو سر آپ سے پہلا سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوگی؟ دیکھیے بیسکلی جی جی میری پیدائش لیاری میں ہے، جی۔ شابیگ لین میرا آبائی محلہ کہیں یا جی گھر جی۔ کہیں۔ ابتدائی تعلیم سب سے پہلے برابر میں ہی جی ایچ قاسم جی اسکول ہے، جی جی۔ جنوبائی جی جی علانے جی، کے برابر میں۔ بالکل۔ غالباً سندھی میڈیم اسکول تھا، جی جی تو شاید ایک آدھ کلاسز میں نے وہاں سندھی میڈیم اسکول میں پڑھا۔ جی جی پھر اس کے بعد ایم ایم عثمان براوی اسکول چاکی واڑہ جی نمبر جی۔ 1 کی بلڈنگ میں 5ویں تک ہم وہیں رہے، اور اس کے بعد فرام کلاس 6 ٹو میٹرک تو میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے۔ جی جی اور کالج لیاری ڈگری کالج، بالکل۔ کوئی بڑا کالج یا لیاری سے باہر نہیں تھا۔ جی جی اور اتفاق سے یونیورسٹی بھی جو ملی ہمیں وہ لیاری ہی کی یونیورسٹی کہہ لیجیے گا، وفاقی اردو یونیورسٹی، بالکل بالکل۔ جہاں سے میں نے ماسٹر کیا ہے ماسٹرز کیا۔ ایجوکیشن میں۔ جی جی۔ تو اس دوران آپ کی کیسی پروگریس رہی؟ اچھی رہی، بری رہی؟ کچھ بتائیے گا ہم کو۔ فرام چائلڈہڈ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور جی۔ الحمدللہ پوزیشن ہولڈر تھا۔ جی جی کلاس 5 تک برابر میں کلاس فرسٹ ہی پوزیشن آتی رہی میری۔ جی جی لیکن اس کے بعد جب ہم سندھ مدرسۃ الاسلام گئے تو چونکہ وہاں شہر بھر سے اسٹوڈنٹ بالکل آتے آتے تھے، تھے۔ وہاں مقابلہ سخت ضرور تھا۔ اچھا اچھا۔ پھر وہاں پوزیشن نہیں لی، اور اسی طرح ایک لیاری کا بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو اسی طرح ہم بڑھتے گئے، اور پھر پوزیشن ہماری گرتی گئی، اچھا۔ اور پھر میٹرک تک ہم اپنی اس پوزیشن کو برقرار نہ رکھ نہ سکے، رکھ سکے، جس صحیح کی ہے۔ تاکید آج ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی پوزیشن برقرار سکیں۔ صحیح۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کالج لائف کیسی گزری؟ مثلا کالج لائف بڑا جوش جذبے کا یا نہیں؟ خیر ایسا نہیں تھا، آج کا کالج لائف شاید مختلف ہے۔ جی جی سب سے پہلے یہ کہ لیاری ڈگری کالج جہاں موجودہ بے نظیر یونیورسٹی ہے، جی جی وہاں جن دنوں ہم نے ایڈمیشن لیا تو پولیٹیکل آرگنائزیشنز بہت ایکٹیو تھی۔ جی جی اچھا جی، سزا میں یہ چھٹی اس کو نہ ملی جس کو سبق یاد تھا۔ جی جی۔ میں چونکہ روزانہ کالج جانے والا اسٹوڈنٹ تھا تو انہوں نے پکڑ لیا کہ جی فلاں ایک ہمارا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں شامل ہو آپ اس میں شامل ہو بھی جائیں اور کالج کے یونٹ کا آپ سربراہ بنیں۔ اچھا تو 2-4 دن میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اچھا لیکن جب بات آئی کہ فرسٹ ٹائم ہمیں کہا گیا کہ جی آج ہم کالج میں بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزن، اچھا میں نے اس سے انکار کیا۔ میں نے کہا دیکھیں ہم پڑھنے آئے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھنا ہے، یہ بائیکاٹ اور یہ ساری چیزیں یہ طلبہ سیاست میں میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، لہٰذا نہ صرف میں اس ذمہ داری سے پھر میں بیک کر گیا، جی جی اور ساتھ ساتھ میں نے اس ایکٹیویٹی کو بھی ختم کر لیا۔ اچھا۔ لیکن چونکہ کراچی میں ان دنوں کالجز میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کلیشز ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہوا، مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ میں نے فرسٹ ایئر یہاں سے کوئٹ کرنا پڑا مجھے، اور پھر میں نے انٹر کے لیے ایگزام جو ہے میرا انٹر وہ میں حیدرآباد بورڈ سے اپنے آبائی گاؤں ٹنڈو الیار سے کر کے دوبارہ کراچی آیا۔ تو اس حد تک وہ کلیشز تھے کالج کے زمانے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ کو کلیشز میں حصہ لینا چاہیے؟ آگے سے نہیں، دیکھیں طلبہ کا رول یہ بنتا ہے کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، کیونکہ اس نے اسی ہی سوسائٹی کے لیے جس کے لیے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ یونیورسٹی کی سطح پر جاتا ہے اور کسی حد تک اپنی بنیادی تعلیم سے وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اچھا اس وقت وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے، نظریاتی طور پر چیزوں کو بہتر طور پر سمجھتا بھی ہے اور ایک اچھا رول بھی پلے کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے ہی جا کے آگے ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے اپنے معاشرے کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ یونیورسٹی لیول تک۔ اسکولوں میں کالجوں میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، میری ذاتی رائے ہے۔ وہیں سے وہ اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرے اور اپنا کردار ادا کر دے۔ اچھا، پھر آپ یونیورسٹی گئے؟ جی، وفاقی اردو یونیورسٹی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی اس وقت شعرائے آفاق تھا اور بہت سارے استاد تھے، آپ نے کن استادوں سے پڑھا اور کن سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ لیکن میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی سے ماسٹر میں ڈگری حاصل کی ہے ایجوکیشن میں۔ جی جی لیکن چونکہ جب میں کالج میں ہی تھا، آپ سمجھ لیں کہ ابھی میں نے انٹر نہیں کیا، تو میں نے ایک اپنی کیریئر سوشل ایکٹیویٹیز کا اسٹریٹ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر پراپرلی ہم کوچنگ کلاسز لینے شروع کر دی۔
تو میں زیادہ ریگولر نہیں رہا اپنی یونیورسٹی کی کلاسز میں، اور ان دنوں اس چیز کی بڑی آسانی بھی ہوا کرتی جی بالکل کہ جی آپ اس کا ایج لے سکتے ہیں۔ تو شام میں ہماری مصروفیت کوچنگ کلاسز کی، اسٹریٹ ایجوکیشن کی، ایون دو الحمدللہ کہ میرے والد صاحب غریب ضرور تھے، لیکن جب میں نے آنکھ کھولی جس گھر میں پکا مکان تھا اور الحمدللہ غربت نہیں دیکھی، والد صاحب محنت مزدوری کر کے بہت اچھی پرورش کرتے تھے، تو باوجود اس کے میٹرک کے فوراً بعد فرسٹ ایئر انٹر میں پہنچنے کے بعد میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں چونکہ ایک سیلف میڈ ہوں تو میں نے تب سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ کام بہت سارے تھے، چونکہ آپ نے سوال نہیں کیا لیکن اپنے ویورز کو بتانے کے لیے ایٹ لیسٹ کہ جی یہ زندگی ایک دن میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دانش صاحب گاڑی میں گھومتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے لیے بہت بڑی محنت اور اسٹرگل ہے۔ چونکہ سندھ مدرسہ جب ہم جاتے تھے تو چاکی واڑے سے سندھ مدرسہ تک جانا روزانہ کی بنیاد پہ پیدل آنا جانا ہوتا تھا۔ اچھا، بہت کبھی کبھار والد صاحب کی اگر سائیکل فارغ ملے تو وہ بڑے بھائی لے لیتے تھے، اور وہ بھی ان دنوں ہوتا تھا جب والد صاحب اپنے ہی کاروبار کے سلسلے میں اگر ٹنڈولیار گئے تو ان دنوں اگر سائیکل کھڑی ہے تو ہم اس سے استفادہ کرتے تھے۔ ادروائز یہ 5 سال ہم یہاں چاکی شابیگ لین سے ٹاور، آج تصور نہیں ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے گھر سے باہر چائے لینے کے لیے بھی بغیر بائک کے نہیں جاتے، تو ہم اسکول پیدل آتے جاتے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ میں نے ڈسپینسرنگ کی، میں نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا تھا۔ اسکول جب صبح جاتا تھا تو اسکول آنے کے بعد ہمارا کام ہوتا تھا پاپڑ بنانے کا، بہت شابیگ لین میں لوگ جانتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے کہ میں اس حلال روزی کی کمائی سے پرورش پایا ہوں، اور اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ پاپڑ والے کا بیٹا، تو میں بہت شان سے اپنا سر اونچا رکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے اس رزق حلال سے میری پرورش کی، اور میں اسکول آنے کے بعد پاپڑ کی دکان میں بیٹھ کر شام تک کام کرتا تھا، اور والد صاحب اس کی ہمیں الگ سے دیہڑی دیتے تھے اور ہم اس کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی دکان میں کام کرتا تھا۔ پھر شام میں ایک کلینک میں ایز اے ڈسپینسر جاتا تھا۔ رات کو ایون دو ایک ہاسپٹل کلینک 24 گھنٹے کا ہاسپٹل ہے، ماروی میڈیکل سینٹر گبول پارک کے برابر میں، وہاں رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو اس طرح صبح پھر اٹھنا، کالج اسکول تو اسکولنگ نہیں تھی ان دنوں، کالج تھا، تو پھر کالج، اور پھر دوپہر میں پھر وہی پاپڑ کی دکان، پھر شام میں ڈسپینسری، اور پھر یہ 1-1.5 سال کرنے کے بعد پھر میرا انٹر ہی مکمل نہیں تھا کہ ہم نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے عمر لین ایجوکیشن سینٹر ہوا کرتا تھا، وہاں ہم نے اسٹریٹ ایجوکیشن کے نام سے پہلے ایک محلے میں، پھر ایک ہال میں، اور پھر ایک اسکول کی عمارت میں بچوں کو فری پڑھانا شروع کیا۔ یاد ہے مجھے، اچھی طرح یاد ہے۔ پھر ان دنوں آپ کے یہاں بی ٹی سی، پھر آپ کا رضائے مصطفیٰ، اور اس طرح تمام یاری کے تمام علاقوں میں چھوٹے بڑے انجمنیں جو ہیں وہ بچوں کو اپنے محلوں میں، گلیوں میں قنات لگا کر پڑھاتے تھے، اور پھر یہ این جی اوز مل کر ایک لیاری الائنس کے نام سے ہم نے بنائی تھی۔ تو اس اسٹریٹ ایجوکیشن کے بعد پھر ہم نے ایک کمرشل ایکٹیویٹی شروع کی تھی، شام میں ایک عمارت میں وہی عمر لین میں کوچنگ کی کلاسز ہم نے شروع کی، اور اسی کوچنگ سینٹر سے پھر میں سوئچ ہوا ایک اسکول کی جانب جس کو لوگ القادر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں وہاں آیا تھا، آساتی طور پر آیا، مجھے صرف چند دنوں کے لیے کہا گیا تھا کہ جب تک ہمیں کوئی مینجمنٹ نہیں ملتی، کوئی منتظم نہیں ملتا، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو، اور میں نے اسی شرط پہ کہا تھا، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہی 26 سال 27 سال ہمارے نکل جائیں گے اسی عمارت میں۔ تو چلے ہم نے کہا تھا ہم آ جاتے ہیں 2-4 دن دیکھ لیتے ہیں، فری آف کاسٹ، ہم نے کہا ہم اس کے کوئی چارجز نہیں لیتے، اور ہم نے وہاں کام کیا، لیکن حسن اتفاق کہ کوئی منتظم انہیں نہیں مل سکا، اور ہمیں بھی کام کرنا اچھا لگا، اور اسی طرح کرتے کرتے پھر ایک بات یہ ہوئی کہ جی یہ اسکول آپ ہی سنبھالیں اور آپ ہی چلائیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک سیلف میڈ تھا، تو میں نے صرف والد صاحب سے 25,000 روپے قرض اسنا کہ جی مجھے کرائے کی عمارت میں ایڈوانس میں کچھ پیسے اور دینے ہیں، تو والد صاحب نے وہ 25,000 روپے مجھے قرض کے طور پر دیے تھے، اور الحمدللہ ان کی حیاتی میں وہ 25,000 روپے ان کو ہم نے لوٹا دیے، اس شکریہ اور دعاؤں کی برکت سے کہ جی ان کا
ان کا حصہ اس کام میں لگ گیا اور الحمدللہ پھر محنت کرتے کرتے جب شروع میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو خود وال چاکنگ کرتے تھے, خود پوسٹرز لگاتے تھے, خود اردو بازار سائیکل پہ جاتے تھے, سامان لے آتے تھے کوچنگ سینٹر کے پریکٹیکل کے سامان, اور یہ ہم سب خود کرتے تھے. 4 سے 5 سال کا عرصہ لگا اسٹیبل ہونے میں. جب اسٹیبلش ہوگی کوئی چیز تو پھر الحمدللہ اس میں ارننگ کے سورس پیدا ہوئے. پھر ہم یہاں رکے نہیں, پھر ہمارا عزم یہ تھا کہ جی اس کو لیاری میں ایز اے سروس, بطور خدمت اس کو ہم نے بڑھانا ہے. اور بڑھاتے 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 الحمدللہ ایک تناور درخت ہے القادر اسکول, خود بھی وہ اسٹوڈنٹ کی تعداد ہو یا ان کے کیمپسز کی تعداد ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے یوتھ کو کہ جی ہارڈ ورک نیور گوز ان ریوارڈیڈ. آپ محنت کریں گے, آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کے ساتھ لگے رہیں گے اور آپ اس کام کو اپنا شوق, ہابی اور ایک آپ میں وہ جذبہ کہ مجھے یہ کر کے ثابت کرنا ہے اور مجھے یہاں رکنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے, تب یہی ممکن ہوگا کہ آپ کا پیدل چلنے کا سفر سائیکل سے ہوتا ہوا الحمدللہ ایک کار کی صورت میں اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا سوسائٹی میں. چلیے, کار کی صورت میں یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن خدمت ہے یا سروس ہے؟ بلکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سروس ہے یا ایک کاروبار بزنس؟ جی کاروبار ہے بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ اگر پرائیویٹ اسکولس کی بات کی جائے جلیل صاحب, تو یہ آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ خدمت خلق ہے, یہ سروس ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے اور اس شمع کو آپ نے اور جلانا بھی ہے, دوسروں تک اس کی روشنی پہنچانی ہے, اس نیت سے کریں گے تو میں کہوں گا کہ یہ سروس ہے. تو آپ, بلکہ میں ذکر یہ کروں کہ یہ وہ خدمت, وہ کاروبار ہے, وہ بزنس ہے جو سروس کے ساتھ ہے اور اس میں رسپیکٹ بھی ہے. آپ دوسرا کوئی بھی کاروبار کریں, اس کاروبار میں شاید آپ پیسہ کمائیں گے لیکن عزت نہیں, کیونکہ معاشرہ جو لوگ اس کاروبار کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیسکلی وہ آپ کو ایک استاد جانتے ہیں اور استاد کا ایک احترام ہے, ایک رتبہ ہے. اگر کوئی میرا نام پکارتا ہے تو دانش سر کہہ کے پکارتا ہے, وہ میرے لیے ایک وہ سمجھ لیں سب سے بڑی کمائی ہے. وہ پیسے نہیں ہیں جو میں اپنی جیب میں ڈالتا ہوں, وہ رسپیکٹ جو سوسائٹی نے مجھے دی ہے, وہ آنر جو سوسائٹی نے مجھے دی ہے, یہ وہ میری محنت کا صدا ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ سروس زیادہ ہے, کاروبار کم ہے. لیکن کچھ بدبختوں نے اس کو پہلے کاروبار کا نام دیا, ترجیح دی اور سروس کا عنصر کم رکھا. سروس اس طرح بنتا ہے کہ جو معاوضہ آپ بچوں سے فیس کے طور پر لے رہے ہیں, میں اسے کہوں گا کہ آپ کی جو محنتانہ ہے, آپ کے جو سروسز کے اگینسٹ آپ کو جو ریوارڈ ملے گا آپ کے نان و نفقہ کے انتظام کے لیے, اگر اس میں آپ کا مقصد یہ ہو کہ جی جو مل رہا ہے اس کو میں نے حلال کرنا ہے, اچھی تعلیم دینی ہے, اچھا نظام ڈیولپ کرنا ہے, سہولتیں دینی ہیں, تو یہ سروس زیادہ ہے اور بزنس کم ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سروس میں آنے کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں معاشرے کے بارے میں؟ یہ جو یوتھ آپ کے پاس آ رہی ہے کس طرح آپ کی تربیت کر رہے ہیں اس کی؟ دیکھیں, ہر فرد کو اس پر لازم ہے کہ وہ معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے اپنا رول پلے کرے. بالکل, وہ تو ہے. ہمارا یوتھ اس وقت نہ صرف بیگانہ بھی ہے, بے یار و مددگار بھی ہے, نہ اسے ایک پراپر لیڈرشپ ملی ہے, نہ کوئی سمت کا تعین ہوا ہے. اور لیاری کی میں پرٹیکولرلی بات کر لوں کہ جو پچھلے دنوں جو معاشرہ رہا, جو حالات رہے, اس کا اثر اب تک ختم نہیں ہوا. بالکل. تو بینگ اے سوشل ورکر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, بینگ اے ایجوکیشن سیکٹر میں ہماری جو سوشل سروسز ہیں, ہم نے اور سوسائٹی کے دوسرے لوگوں نے, سب نے مل کر ان کو راستہ دینا ہے, ان کو بتانا ہے کہ جی اچھے برے کی سب معلوم ہے انہیں, جی میں یہ کروں گا اچھا کہلاؤں گا, یہ کروں گا تو یہ برا میں کہلاؤں گا, لیکن پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے. سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے, چونکہ غربت اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے ہر فرد کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. گورنمنٹ سیکٹر کا مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے, بالکل پتہ ہے, ایون دو 800 500 1000 1200 تک کی فیس بھی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے
پے کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر یہ بچہ نہیں فیس دے سکتا اب ہم اس کو چھوڑ دیں یا پڑھنے کے حق سے محروم کریں. ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے کہ انہی گورنمنٹ اسکولوں میں اپنا کوئی کردار ادا کریں, ان بچوں کو ہم کنونس کر دیں, ان کے پیرنٹس کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو ان اداروں تک لے جائیں, کم فیس والوں میں لے جائیں, اور جو اسکول چل رہے ہیں ان میں اسکالرشپ میں ان کے لیے جگہ بنائیں. ہم ان اسکولوں سے جو اسٹیبل ہیں ان کے کہیں کہ ان کی معاونت کریں, لیکن ان کو انگیج کریں تاکہ وہ تعلیم کی طرف آئیں. اور پھر بات کرتے ہیں اس یوتھ کی جو کہ گروہ اپ ہے, اب تیار ہے, جوان ہو گیا ہے, اس کو کس سمت میں. دیکھیں ہمارا یوتھ جو ہے خاص طور پر لیاری کا بہت زیادہ انرجیٹک ہے, وہ تو ہے, متحرک یوتھ ہے آپ کے لیے, بہت زیادہ سوشل بھی ہے. چونکہ ہم ایک بہت بڑے خاندان میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں گھر محلوں میں بنے ہوئے ہیں, ہم نہ صرف اپنے ارد گرد, اپنی گلی, اپنے محلے کے ہر فرد سے واقف ہیں. صبح شام ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. دوسری سوسائٹی نہیں ہے کہ جی برابر کے مکان میں یا فلیٹ میں کون رہتا ہے اسے نہیں پتہ, کون مرا کون زندہ, ایسا نہیں ہے. تو ہمارا کلچرل اور ایک میں کہتا ہوں نا بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ہم ایک ساتھ ہم رہتے ہیں. ہمیں اس یوتھ کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا ہے, ہم ان کو گائیڈ لائن دیں, پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان کو انگیج رکھیں مختلف سوشل اپنے پروجیکٹس میں. تو آج ہم 2 4 6 ہیں, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے, اگر پوری یوتھ میں ہمیں 1000 بھی ایسے لوگ ملیں جو اپنے گلی محلوں میں اپنا رول پلے کر سکیں گے تو اس سوسائٹی کو, اس لیاری کو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن آج لیاری جو زندہ بھی ہے وہ اسی یوتھ کی وجہ سے ہے, اور انہی سوشل ورکرز کی وجہ سے ہے, انہی کمیونٹی موبلائزرز کی وجہ سے ہے کہ باوجود اس کے کہ جو بھی حالات رہے ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم زندہ سلامت ہیں اور کل کے لیے ہم پر امید ہیں, مستقبل ہمارا شاندار ہے. اب ایسا نہیں ہوگا یا ہم ان میں سے نہیں ہوں گے, آج بھی ہمارا یوتھ رہے. ویری گڈ, بہت اچھا جواب. یہ کون سا مشکل دن تھا آپ کے لیے جہاں آپ یہ سوچتے ہیں یار بڑا مشکل دن ہے, اب فیصلہ کرنا مشکل ہے, کوئی ایسا دن گزرا آپ کا؟ خیر زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں, لیکن پرٹیکولرلی مجھے ایسا یاد نہیں آتا ہے, چونکہ میں مایوسی کو کفر اور نا امیدی کو ہلاکت سمجھتا ہوں. کبھی ایسا نہیں تھا. ہاں جن دنوں حالات بہت خراب تھے, چونکہ میرے اسکولس چاکی واڑہ یوسی کے ارد گرد تھے, لیکن میں پھر بھی اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کہا نا کہ اگر یہ نارمل دوسرا بزنس ہوتا تو شاید ان حالات میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ اسکولنگ کی استاد کا ایک احترام تھا لوگوں کے دلوں میں, تو الحمدللہ ہمیں پروٹیکشن ضرور ملی بجائے کسی تکلیف کے. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں یار لیاری میں حالات بہت خراب ہوتے رہے, میں کہتا ہوں یہ پروپیگنڈا ہے, یہ مارکیٹنگ ہے, یہ بیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے, جو وہ ماحول کو ایسا کریٹ کر کے دکھاتے ہیں دنیا کو تاکہ یہ پیغام صرف کراچی میں نہیں کراچی سے باہر رہنے والوں کو بھی ملے کہ جی اس طرح کا ماحول ہے, اگر یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کا ڈر اور خوف اس کے ذہن میں بیٹھے. میں مثال دیتا رہا ہوں کہ جی اسی ماحول میں, اسی چاکی واڑے میں میں اسکول چلاتا رہا ہوں, سوائے ایک دن کے ان 10-12 سالوں میں میرا اسکول کبھی بند نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے حالات اس قدر خراب نہیں تھے جس قدر ہونا چاہیے تھا. نہیں تھے, بالکل تھے, ضرور گینگز ضرور تھے, نہیں ہونا چاہیے وہ ایلیمنٹس ہمارے سوسائٹی میں پنپ رہے تھے اور ایکٹیو بھی تھے. لیکن جو فلم یا جو پکچر باہر کے دنیا کو دکھائی جا رہی تھی خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان دنوں, اردو میڈیا پرٹیکولرلی, لیکن ایسا نہیں تھا. کہتے ہیں وہ چیل چوک میں اتنے دن, میں نے کہا وہ شوٹنگ تھی. آپ ایڈورٹائزمنٹ میں ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, اس کی مارکیٹنگ کے لیے آپ کو 4 کیمرے لگانے پڑتے ہیں اور کچھ ایکٹر آپ نے ان کو رول دینے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اس کی مارکیٹنگ کے لیے ایک شوٹنگ تھی. اور اس سے زیادہ کیا, آپ نے کہانی ایسی لکھی اور اس کہانی کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ماحول بھی ایسا بنایا, ادروائز اس کی ضرورت نہیں تھی نہ کوئی. لیکن بہرحال وہ ایک سیٹ لگا ہوا تھا اور اس میں بہت کچھ ہو رہا تھا جس سے لوگ پریشان بھی ہو رہے تھے. میں اس سے زیادہ اس کو حقیقت کے قریب نہیں سمجھتا. اب آخری سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی پیغام ہمارے یوتھ کو, ہمارے ویورز کو دینا چاہتے ہیں, دانش صاحب کا پیغام آپ کے نام؟ میں اپنے نوجوانوں کو, اور کراچی کے نوجوان ہوں یا پرٹیکولرلی لیاری کے نوجوان ہوں, ہماری کمیونٹی کے نوجوان
جیسے میں نے پہلے کہا، غربت یا وسائل کی کمی، یہ دونوں ایکسکیوزز نہیں ہونے چاہیے کسی بھی کی زندگی میں۔ یہ حقیقت سے منہ موڑنے کی بات ہے کہ وسائل نہیں ہیں۔ ہم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جن دنوں بڑے بڑے سائنسدان جو دنیا میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا، نام کمایا، ترقی پائی، ذرا سوچیں یہ اس ادوار کی بات ہے جب بجلی بھی نہیں ایجاد تھی، الیکٹرانک یہ سامان بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کمال نام کمایا۔ تو وسائل کسی بھی وجہ سے ہماری ترقی میں رکاوٹ نہ ہو، ہم کم روشنی میں بغیر بجلی کے بھی، بغیر وسائل کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی پہاڑ چڑھنے کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑے، ہمیں سہارا دے اور ہم اوپر چڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنی ہمت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک لے اگر زمین پہ اور کمر سیدھی رکھ لے تو اونچی سے اونچے پہاڑ کو اپنی ہمت اور اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اور اپنی اس قوت ارادی کے ساتھ کہ مجھے یہ کرنا ہے اور K2 کا یہ پہاڑ سر کرنا ہے، یقین جانیے یہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک بار کر کے دیکھ لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں نے سنا ڈی ایم دانش کی باتیں، بہت ساری باتیں ابھی تک ادھوری ہیں، ہم عوامی بیٹھک میں پھر ملیں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، مہربانی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔